پسند ہیں؟ کون سی 3 چیزیں؟ یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. پہلی چیز، میں ہر پل تمہارا چہرہ کرتا رہوں، تمہاری صورت کرتا رہوں، تمہارے چہرے سے نظر ایک پل کے لیے بھی نہ ہٹاؤں، ہمیشہ تمہارے چہرے کو ہی دیکھتا رہوں. دوسری چیز، تمہارے نام پر میرا سارا مال قربان کر ڈالوں، تمہارے نام پر. وہی فاضل مالی علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا سارا مال رسول کے نام پر صدقہ کر دوں، یہ مجھے پسند. اللہ اکبر اللہ. اور تیسری چیز، میری بیٹی سے آپ کا نکاح کرنا، کیونکہ بیٹی لخت جگر ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. ارے رسول کی محبت کے لیے وہ حسب میں مل جائے. اور بروز قیامت صدیق اکبر چاہتا ہے کہ میرا بھی نام اس دفتر میں آ جائے کہ میں بھی رسول کا رشتہ بن جاؤں. رشتہ تو امت کا ہے ہی، امت مصطفیٰ کا رشتہ ہے ہی، صدیق اکبر کا رشتہ ہے ہی، پھر بھی حسبی رشتہ بھی بن جائے. زمانہ کہے کہ صدیق اکبر نے رسول کو بیٹی دیا ہے. جانتے ہیں بیٹی دینے کی بھی حکمت کیا ہے؟ بیٹی دینے کی بھی حکمت کیا ہے؟ اب تک مسجد میں بیٹھا، سفر میں بیٹھا، میدان میں بیٹھا، جنگوں میں بیٹھا، غار میں بیٹھا، اور صدیق اکبر کی محبت یہی ہے گھر میں بھی بیٹھوں، کیونکہ باہر کی باتیں باہر اور ہوتی ہیں، گھر کی اور ہوتی ہیں. محبت یہ ہے کہ باہر کا بھی جانو، گھر کا بھی جانو. سبحان اللہ. اب بیٹی کو دے دیا تو گھر میں پردہ نہیں ہے، گھر میں پردہ نہیں ہے. کیوں؟ بیٹی ہے ام المومنین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ حیات ہیں. صدیق اکبر آئے، بیٹی، اندر سے آواز آئی ابا جان آؤ، پردہ نہیں ہے. اور پوچھا بیٹی کیا حال ہے، کیا رسول خدا کا برتاؤ ہے؟ بس سمجھ میں آئی نا؟ یہ محبت ہے. صدیق اکبر آپ سے صداقت میں اعلیٰ ہیں، صدیقیت میں اعلیٰ ہیں، عمل میں اعلیٰ ہیں، اور ایمان میں اعلیٰ ہیں، ساری کائنات سے افضل اعلیٰ ہیں. اور یہ اعلیٰ، یہ درجہ، یہ ثواب، یہ عمل تمہارا اتنا بڑا درجہ کیسے ملا؟ کیسے ملا؟ اب لوگ کہتے ہیں نا نماز وہ بھی پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے تھے ہم بھی رکھتے ہیں. لوگوں یہ اس کی وجہ سے نہیں ملا، اس کی وجہ سے نہیں ملا. اور 3 چیزوں سے، ایک چہرے کو تکنے سے. سبحان اللہ. ابھی قرآن مجید میں وہ آیتیں آئی نہیں. صدیق اکبر نے اعلان کر دیا یا رسول اللہ میں آپ کے چہرے کو ہر پل تکتا رہوں. تو اللہ نے صدیق اکبر کی بات کو سچ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سچ کر دیا، قرآن میں اتار دیا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ اللہ اکبر مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ. سبحان اللہ سبحان قرآن اللہ. بنا دیا. اللہ غنی تکتے رہو، خدا حکم دیتا ہے. اللہ غنی اللہ غنی. پہلے صدیق اکبر کی محبت تھی، چاہت تھی، اب خدا کا قانون بن گیا، خدا کا فرمان بن گیا، خدا کا حکم بن گیا. تکتے رہو اس کا چہرہ، ہائے 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 ہائے. تکتے رہنا اس کا چہرہ. ایک پل بھی نظر نہ ہٹاؤ ورنہ دنیا گھیر لے گی، تمہیں برباد کر ڈالے گی. اللہ اکبر. بے ہر شک پل چہرے سے نگاہ مت ہٹانا. بے شک بے شک. تو معلوم کیا ہوا؟ نماز عبادت ہے. نماز کیا ہے؟ عبادت ہے. روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے. یہ ساری شریعت ہے. محبت، چاہت، الفت، صحبت، اطاعت اور چہرے کا تکنا، چہرے کا تکنا، نام پہ مال قربان کرنا، بیٹی کو نکاح میں دینا، یہ طریقت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ اور اسی طریقے میں بات آئی تھی، ایک اور بات آج کل. غار میں کتنے دن بیٹھے تھے؟ غار سور میں 3 دن نا. کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟
سرکار ہے. جب خود خدا فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر 3 دن بیٹھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اپنے آپ سے سوال کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب بعض لوگ کہیں گے یہی دشمنوں سے بچنے. کس سے؟ دشمنوں سے بچ. ہاں مجبور ہو کے چھپتے ہوئے رات کے اندھیرے میں دشمنوں سے بچتے ہوئے نکل گئے. یہ غداروں کی باتیں ہیں. کس کی ہیں؟ غداروں کی. ہاں دھوکے بازوں کی باتیں ہیں, جھوٹے مکاروں کی باتیں ہیں. مجبور ہو کر دشمنوں سے بچنے کے لیے نکلیے. قرآن نہیں بتایا. جب قرآن نہیں بتایا تو لوگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اپنے من میں کہہ رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ دشمنوں سے بچنے, رات کے اندھیرے میں چھپ کے نکل گئے. اچھا میں نے پوچھا چھپ کے نکل گئے نا, کہاں سے نکلے؟ گھر سے نکلے. کہاں سے نکلے؟ گھر سے نکلے. کب نکلے؟ رات میں. جب نکلتے وقت ماجرا کیا تھا؟ حال کیا تھا نکلتے؟ ننگی تلوار لے کے. کیا تھا؟ بے شک. اللہ سارے دشمن گھر کے ارد و گرد گھیر لیے تھے, ہاتھوں میں تلواریں لیے, دروازوں پر گھر کے چو طرف گھیرے. سرکار جس طرف سے بھی نکلے ہم سرکار کو شہید کر دیں. سارے دشمن گھیر لیے. ساری بستی, سارا مکہ سرکار کے گھر پہ جمع ہو گیا. سارے کفار تلواریں بچی بھاریاں لے کر سرکار کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. اب سرکار کیسے نکلے ہوئے؟ کسی نے سوچا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ غنی. سوچا کسی نے کیسے نکلے؟ اللہ غنی. اللہ کیسے نکلے؟ سب کے سب تلواریں بچی بھاریاں لے کر کھڑے. سرکار نے دروازہ کھولا, سامنے سے نکل گئے. ایسا نہیں کہ دروازہ بند تھا سرکار نکل گئے. ہو سکتا مگر یہ لوگ اعتراض کریں. خدا کی شان دیکھو اپنے حبیب کو کیسے لانا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. صبح قیامت تک کوئی دشمن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سوال کر سکے. ہائے ہائے ہائے. دروازہ کھولا, سرکار نکل گئے. دروازہ کھولا, وہاں تک شریعت. دروازہ کھولا, وہاں تک شریعت. اب صفوں کو, دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے نکل گئے طریقت. لالو بھائی کیسے؟ شریعت نظر آتی ہے, طریقت نظر نہیں آتی. مگر وہاں کا ماجرا ایسا تھا. دروازہ کھلا, سارے دشمن تلواریں لے کر کھڑے. دروازہ تو کھلا, دیکھے آئیں گے. کہاں آئیں گے؟ آئے بھی نکل گئے. اگر سرکار غار ثور میں دشمنوں سے بچنے کے لیے چھپنا ہوتا, چھپنا ہوتا تو دشمنوں کی بھیڑ میں سے کیسے آ سکتے؟ جب دشمنوں کی بھیڑ کو چیر کر سرکار آ سکتے ہیں تو غار میں چھپ سکتے کہ نہیں؟ مگر عزیزو دشمنوں سے بچنے کے لیے نہیں ہے, دشمنوں سے بچنے کے لیے نہیں, حفاظت کے لیے نہیں. اگر کیوں خدا نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کیا اے میرے حبیب آپ نکلو. جبرائیل سے پوچھا دروازے پر کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کے خون کے پیاسے آپ کے دشمن کھڑے ہیں, کیا کیا جائے؟ کچھ بھی نہیں, یا رسول اللہ آپ نکل جاؤ. جبرائیل سے بھی نہیں کہا جبرائیل میں کیسے نکلوں, تو سامنے چل پیچھے آ. تو نہیں, سرکار کا فرمایا آپ نکل جاؤ. تو معلوم کیا ہوا؟ سرکار ساتھ ہے, جبرائیل پیچھے. جو دکھتا نہیں وہ پیچھے, جو دکھتے ہیں وہ سامنے. ہائے 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 ہائے. جو دکھتے ہیں وہ سامنے, جو نہیں دکھتا وہ. جب دشمنوں کی بھیڑ میں سے نکل گئے, غار میں آ گئے, یہ چھپنے کے لیے, مجبور ہو کر دشمنوں سے بچنے کے لیے نہیں, مگر کیوں؟ صدیق اکبر کی محبت, صدیق اکبر کی صحبت, صدیق اکبر کی چاہت عرش مولا پہ گونجنے لگی. اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب میرا صدیق چاہتا ہے ساری دنیا اور سارے تیرے چاہنے والے سارے صحابہ ہمیشہ تیری محفل میں بیٹھتے ہیں. میرے صدیق کی ارمان ہے کہ اس نے دعا کی ہے یا اللہ کبھی ایسا دن بھی لا دے سوائے تیرے مصطفیٰ, سوائے